जब मैं छोटा था तो मेरे घर में मेरे को बोलते थे ये लो 10 रुपए, 8 रुपए की सिगरेट लाओ, 2 रुपए आपको हो गए कि یُس یہِ جٔجیٖر ٲس یا یُس یہِ سِگریٹ اوس پرٛٲنِس زمانَس منٛز اوس یِوان یہِ وٕچھنہٕ کہِ یہِ اوس اکھ سٹیٹسُک آسان یُس اَصٕل نفر اوس سُہ اوس سِگریٹ چٮ۪وان کانٛہہ اگر جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو انسان کو پھر سے یہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب 2 پرابلم ہو گئی یہاں پہ. ایک تو ہو گیا کہ انسان کو تو ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, وہ پرابلم تو ہے ہی, بٹ اس سے بچنے کی وجہ سے جو ایک انسان سگریٹ پیتا ہے تو اس کی عادت بھی لگتی ہے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کشمیر, اور آج عالمی سطح پہ تمباکو مخالف دن منایا جا رہا ہے. دیکھا اگر جائے تو اگر جموں کشمیر کی بات کریں تو جموں کشمیر میں کم سے کم 25% لوگ ایسے ہیں جو تمباکو نوشی کرتے ہیں. اس حوالے سے ہماری بات ڈاکٹر ابرار گورو سے ہوئی, جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ ہے. آئے ناظرین جانتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے ان کا اس تمباکو مخالف دن کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب, آج عالمی سطح پہ تمباکو مخالف دن منایا جاتا ہے, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو ٹبیکو کا یوز کیا جاتا ہے یا تمباکو کا یوز کیا جاتا ہے یہ بہت پہلے سے ہے. جب سے ہم دیکھیں گے ارلی BC سے بھی اس کا یوز کیا جاتا تھا نشے کی صورت میں, یا ایز این انٹرٹینمنٹ کے روپ میں, یا ایز اس کو دیکھا جاتا تھا کہ ایک اسٹیٹس کے روپ میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا. تو آج کے اگر ہم دیکھیں گے جو 31 مئی ہوتا ہے یہ ٹوبیکو جو یوز ہے اس کا ڈے منایا جاتا ہے, یعنی اس کے اگینسٹ ایک دن منایا جاتا ہے. تو اس سال کا جو ہمارا تھیم ہے ٹوبیکو پروٹیکشن کے لیے وہ ہے پروٹیکٹنگ چلڈرن فرام ٹوبیکو انڈسٹری انفلوئنس. جو تمباکو نوشی کی جو انڈسٹری ہے, جو یہ سورسز ہیں یا جو یہ فیکٹریاں ہیں یا جو بناتے ہیں یا جو اس کا معاشرہ ہے, اس سے جو اثر پڑتا ہے ہمارے یوتھ پہ, ہمارے بچوں پہ, اس کے اگینسٹ ہمیں ایکشن لینی چاہیے. تو اگر ہم دیکھیں گے کہ عموماً جو ایک بچہ ہوتا ہے سب سے پہلے جو نشہ دیکھتا ہے جو اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے وہ سگریٹ کا ہی ہوتا ہے یا تمباکو کا ہوتا ہے, کیونکہ تمباکو کا ایک ایسا نشہ ہے کہ جو ہر کہیں پریویلنٹ ہے. اگر ہم دنیا میں دیکھیں گے میکسیمم جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے جو سبسٹنس یا ہم کہیں گے نشہ, وہ تمباکو ہوتا ہے. تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ اگر گھر میں کوئی انسان تمباکو پیتا ہے, وہ فادر ہو, وہ کوئی فیملی ممبر ہو, وہ سینئر ہو, ایلڈر ہو, کوئی بھی ہو, ہمارے دادا ہو, کوئی بھی ہو گھر میں, تو وہ ایک دیکھا جاتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ ایک کچھ دوسری ڈفرینٹ ٹائپ آف ایکٹیویٹی ہے, یہ ایک اسپیشل درجہ دیا جاتا ہے اس بڑے کو. یوزلی ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب پیتے ہیں یا ہمارے دادا جو ہوتے ہیں وہ پیتے ہیں, میلز ہوتے ہیں جو اتھارٹی ہوتی ہے ہماری فیملی کی. یا اگر ہم سوسائٹی میں دیکھیں گے یوزلی جو کبھی کبھی ہم دیکھیں گے ہمارے جو کام کرتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, یوزلی بچہ ان کو انہیں کو دیکھ کے دیکھتا ہے کہ اس سے ان کی ایک آئیڈینٹی ملتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ نہیں, سگریٹ پینے سے میری ایک آئیڈینٹی بن جائے گی, میرے پاس ایک پاور آئے گا, مجھے ایک مخصوص درجہ دیا جائے گا سوسائٹی میں. تو وہ کیا کام کرتا ہے, وہ اس کیوریوسٹی میں, اس ایکٹیویٹی میں یا اس حال میں کیا کرتا ہے, وہ نشے کا اس کا استعمال کرنے لگتا ہے. تو استعمال کیسے کرتا ہے, وہ پہلے اس کو ایز اے مزے کے طور سے لیتا ہے. تو جب وہ پیتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے, اپنے دوستوں کو کہتا ہے یار میں نے آج سگریٹ پیا. تو جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی کیوریس ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار ہم بھی ٹرائی کریں گے, ایک بار پی لیں گے, دیکھیں گے کیسا رہے گا. تو پھر یہ کیا ہوتا ہے, ایک چین بن جاتی ہے. تو وہ سپیریئر بننے کے لیے, وہ ایک اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ آئیڈینٹی دینے کے لیے, تو وہ کیا کام کرتے ہیں, وہ سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں. جیسے 4 دوست ہیں, 4 دوستوں میں سے 2 لوگ سگریٹ پیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں, تو باقی جو 2 لوگ ہیں نہیں یہ کچھ الگ کر رہے ہیں, تو نہیں یہ کچھ ڈفرینٹ ہے, ان میں کچھ الگ سی کوالٹیز ہیں. وہ ان کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں یا ان کو کوئی اسپیشل درجہ دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہم نے بھی دیکھا جب ہم بچے تھے, ہم بھی اگر کسی کو, ہمارے سینئر کو, ہمارے کسی جو ایلڈر ہے یا کوئی ہو, اس کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا نہیں یہ کچھ ڈفرینٹ کر رہا ہے, ہم بھی کریں, اس سے کیا ہوگا, وہ ایلیمنٹ آف کیوریوسٹی رہتا ہے. دوسری چیز جو ہے اس ٹوبیکو کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایزیلی ایسیسیبل اینڈ اویلیبل ہے. اگر ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے گھروں کے پاس کہیں بھی ایزیلی اویلیبل ہے. اس پہ ایسا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ایک انسان کو کہیں جانا ہے, ڈھونڈنا ہے, کچھ کرنا ہے. دوسرا اس کی جو
کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کو کچھ محنت کرنی پڑے یا کچھ زیادہ اقدامات کرنے ہاتھ پیر چلانے پڑے تاکہ وہ پھر پیسے آ جائے تو خریدے. تو جو اس کا کاسٹ ہے وہ بھی ایک ریزن ہے کہ یہ ایک انسان اس میں ایزیلی انوالو ہو جاتا ہے اسٹارٹنگ فرام چائلڈہڈ. تو جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں, اگر کوئی بچہ بچپن میں نہیں کر رہا ہے تمباکو کا یوز یا ٹوبیکو یوز نہیں کر رہا ہے, تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے اس کو ایک سورس ملتا ہے. یوزولی ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم تو کیا دلیل اس کیا جو ٹینشن کیا دل گئی, بہت سارے ریزنس ہے, فائنینشیل ہے, سوشل ہے, پروفیشنل ہے نا, فیملی ڈائنامکس کی وجہ سے ہے. میں اس باسیوں کی بکر آرام میں مل ہے تھوڑا سکون ہی میں چو سگریٹ. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر ہم لوگوں کی بات کریں تو کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہے شاید اسموک کرنے سے ہماری جو ٹینشن ہے وہ دور ہو جائے گی. اکثر لوگوں کے زبان پہ یہی ہوتا ہے میں سے ٹینشن چلا. تو یہ سچ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے بیسیکلی سگریٹ ایک نشہ ہے. کوئی بھی نشے والی جو چیز ہے وہ ہمارے برین پہ کیا اثر کرتی ہے, وہ ہمارے برین پہ ہمارے دماغ کو سن کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے سوچنے کی کیفیت یا جو کیپیبلٹی ہے اس کو کم کر دیتی ہے. تو جب وہ کیپیبلٹی یا وہ کیفیت کم ہوتی ہے تو ہمیں سکون لگتا ہے, ہمیں آرام لگتا ہے. بٹ جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو انسان کو پھر سے یہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب دو پرابلم ہو گئی یہاں پہ. ایک تو ہو گیا کہ انسان کو تو ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, وہ پرابلم تو ہے ہی, بٹ اس سے بچنے کی وجہ سے جو ایک انسان سگریٹ پیتا ہے تو اس کی عادت بھی لگ گئی. بالکل. یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کتنے پیشنٹ جو اس تمباکو سے جن میں پرابلم ہوتی ہے, کتنے ایسے پیشنٹ ہیں جنہیں آپ اٹینڈ کرتے ہیں اور کس طریقے کا نشہ ہوتا ہے, ان میں کون سا نشہ وہ کرتے ہیں؟ بالکل. جو یوزولی جو تمباکو کا نشہ ہوتا ہے یوزولی سگریٹ کے فارم میں ہوتا ہے. جو ہمارے کلینکس میں آتا ہے, ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹس آتے ہیں, مخصوص وہ آتے ہیں سگریٹ کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کوئی پیشنٹ ہوتا ہے جو مختلف تمباکو کے فارم ہیں. وہ گٹکا ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ کھینی ہو گیا, ٹھیک ہے, بہت سارے مختلف ہے. کوئی ہوتا ہے را ٹبیکو لیف ہوتا ہے, وہ رب کر کے اپنے منہ میں رکھتے ہیں. ہم دیکھیں گے یوزولی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, جو مزدور برادران ہوتے ہیں, وہ کیا کام کرتے ہیں, وہ تمباکو کو لے کے اس کا وہ جو پتے کا جو ہوتا ہے اس کو وہ پیسٹ بنا کے وہ اپنے منہ میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے. تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی ان کا جو وہ تھکان ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے, مگر اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں ان کی باڈی پہ وہ ان کو پتہ نہیں چلتے ہیں. تو وہ استعمال کرتے جاتے رہتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم سگریٹ نہیں پی رہے ہیں, ہم تمباکو نہیں پی رہے ہیں, ہم حکا نہیں پی رہے ہیں, جزیرس کشرن آسان. آج بھی اگر ہم دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں تو پہلے ہی گۄڈنی اگر گژھان چھِ تہٕ تِم چھِ اَنان ججیز برٛونٛہہ. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یُس یہ ججیرس یا یُس یہ سگریٹ اوس پرٲنِس زمانس منٛز اوس یِوان یہِ وٕچھنہٕ کہ یہِ اوس اکھ سٹیٹسُک آسان. یُس اصل نفر اوس سُہ اوس سگریٹ چٮ۪وان. کانٛہہ اگر امیر ہوگا, ڈاکٹر ہوگا, انجینئر ہوگا, وہ خالی سگریٹ پیے گا. یا دوسرا ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں مہمان آتا تھا اس کو سامنے یہ رکھتے تھے, حکا رکھتے تھے تاکہ وہ ایز اے عزت افزائی کرتے تھے. مگر وہی چیز ایک چیز ہے, یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی تھی کہ یہ حکے کی وجہ سے اگر اس کی عادت پڑ گئی ہمارے ذہن پہ, ہمارے جسم پہ کتنے برے اثرات ہیں اس کے لیے. تو اسی کے لیے کیا ہوا کہ بہت سارے ایکٹس آ گئے, جیسے کوٹپا آپ کو پتہ ہے, سگریٹ اینڈ ادر ٹوبیکو پروڈکٹ ایکٹ. تو اس کے لحاظ سے یہ سب چیزیں بتائی گئی ہے کہ جو یہ تمباکو ہے اس کے اگینسٹ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. جیسے آپ پہلے ہی دیکھیں گے جو سگریٹ کے پیکٹس ہوتے ہیں, سگریٹ کے پیکٹس پہ 2/3 کا جو ایریا ہے اس پہ وارننگ سائن ہوتی ہے کہ اس سے آپ کے جبڑے کے امراض ہوں گے, اس سے آپ کے پھیپھڑے کے امراض ہوں گے, اور وہ ایسے امراض ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. دوسرا اس پہ یہ بھی ہے اس ایکٹ میں ہے کہ جو اگر سگریٹ ہے وہ 18 سال یا 16 سال سے نیچے بچوں کو نہیں بیچ سکتے ہیں. جو مائنر ہیں ان کو نہیں دے سکتے. اسکولز جو ہمارے ہیں, اسکولز جو ہیں ان کے نزدیک آپ نہیں بیچ سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ 500 میٹرز دور آپ کو ان سے بیچنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ پبلک پلیسز پہ اسموک نہیں کر سکتے ہیں. تو جو بھی پبلک پلیس ہیں, جو ایون ہمارے گھر ہو گئے, ہم کہتے ہیں پبلک پلیس جو باقی ہیں, بٹ پبلک پلیس ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے کہ ہمارے گھروں سے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے گھروں میں نہ کوئی سگریٹ پہ. اشوان پوسٹ کا ہمیں مہمان آتا ہے, کہاں سچاواں سگریٹ اس ٹائم بچہ زبان انکل کو ایسٹرے دے دو. تو وہ چیزیں جو ہمارے گھر میں ہیں, وہ جو امپیکٹ بچوں پہ پڑتا ہے وہ ہم سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ایز اے ماں باپ, ایز اے والدین, ایز اے سوسائٹی, ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم بچوں کو روکے ان سب چیزوں سے, ہم ان کو یہ پروموٹ کرنے نہ دیں. ہم تو ابھی چلو ابھی کا زمانہ دوسرا ہے. جب ہم چھوٹے تھے, ایون جب میں چھوٹا تھا, تو میرے گھر میں میرے کو بولتے تھے یہ لو 10 روپے, 8 روپے کے سگریٹ لاؤ, 2 روپے آپ کو ہو گئے.
تو وہ بھی کیا ہوتا تھا, وہ ایک میکینزم بن جاتا تھا کہ بچے کے لیے کہ اس کو ایک ریوارڈ ملتا تھا, نہیں جا کے سگریٹ لانا ہے. تو وہ چیز بھی ایک ہمارے معاشرے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں, یوتھ ہے, ان کو یہ نہ بولے کہ گھر والے بولیں گے, فادر بولے گا کہ آپ یہ لے لو, آپ یہ کراؤ. تو اس چیز سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے کہ سیل اینڈ سپلائی ٹو دا چلڈرن اٹ از کمپلیٹلی پروہیبٹڈ انڈر دس ایکٹ نا, کوٹا ایکٹ جو ہے. ایز اے ڈاکٹر آج کے دن پہ کیا میسج رہے گی آپ کی پورے جموں کشمیر کے یوتھ کو؟ بالکل, پورے جموں کشمیر کے یوتھ کے لیے میری یہی میسج ہے کہ نشے سے کسی کا آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کرے تو اسے کوئی فائدہ ہو. رادر دین اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ذہنی کی سوچنے کی کیفیت ہے, کیپیبلٹی ہے, آپ کی اکنامک جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ الٹی سے خراب ہو جائے گی. میری یوتھ سے یہی گزارش ہے کہ ایک تو خود وہ اس سے باہر نکلے, اور جو اس کے نشے کی وجہ سے, جیسے ہماری انڈسٹری کی وجہ سے انفلوئنس ہوتے ہیں, اس انڈسٹری کی وجہ سے, جو انفلوئنس کی وجہ سے وہ بچے رہیں. تیسرا کیا ہے کہ جو سیل اینڈ سپلائی ہے ہمیں اس پہ روکنی ہے. اور مخصوص میری سوسائٹی کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہمارے معلم صاحب ہیں, ہمارے مسجدوں میں ہمارے لیڈرس ہیں, ہمارے اسکول میں ٹیچرس ہیں, ہمارے محلے کے لیڈرس ہیں, میری ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اس پہ فوکس کرے کہ ہمارے بچوں کو کیسے روکے سگریٹ کے اگینسٹ. اس کے لیے جو وارننگ سائنز ہے وہ ان کو سمجھائے کہ ہمارے ریلیجن میں بھی یہ سب چیزیں کرنا الاؤڈ نہیں ہے, ہمارے جو سوشلی ہے وہ سب چیزیں کرنا بھی الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ خالی ہماری ایز اے ڈاکٹر ذمہ داری نہیں ہے, ایز اے آپ کی میڈیا یہ آپ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے اتنی, ایز اے ہول ہماری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ریلیٹڈ انفارمیشن دے بچوں کو, ہماری مسجدوں میں دے, ہمارے اسکولوں میں دے, ہمارے گروپس میں دے, ہمارے پلے گراؤنڈس میں دے, کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے, اس سے کیا برے نتائج ہوں گے, اور اس سے پرہیز کرے. اور ہم ایز اے والدین, ہم ایز اے سینئرس, ہم ایز اے بڑے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ نہ کریں کہیں. اگر ہم میں کسی کی عادت ہے, ہمارے کسی کے والدین کی عادت ہے, کسی کے فرینڈ کی عادت ہے, کسی کے گھر میں پینے کی عادت ہے, بچوں کے سامنے نہ پیے, بچوں کو اس کے ایکسپوز نہ کرے اس چیز کے لیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, بچوں کے ساتھ اس کے بارے میں بات کریں. بات اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کو بولے کہ آپ لے کے آؤ, ویسا نہیں ہے, بچوں کو وہ بولے کہ اس سے پینے سے کیا ہوگا. جیسے میرے پیرنٹس ہیں, وہ بولتے ہیں کہ اگر اسے میں سگریٹس متعلق وانو امس واتہ حیا, بٹ کل کو جب وہ کسی دوسرے سے سنتا ہے, تمس کیا واتان, تمس باسان نہ مے تھو مل ماجد ژوٗرِ, میرے ماں باپ نے چوری رکھا, ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو وہ میرے کو نہیں دکھانا چاہتے. تو وہ کیا کرتے ہیں, آؤٹ آف کیوریوسٹی وہ جاتا ہے, وہ نشہ کرتا ہے. تو ماں باپ کا یہ فرض ہے وہ ایجوکیٹ کرے اپنے بچوں کو کہ سگریٹ کیا ہے, اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اس سے کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں. اس کو تمام کملہِ تل یا under the blanket we don't have to do anything, we have to bring it out. more awareness is needed in this regard. اور سب سے یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس میں نشے میں انوالو ہے تو سائیکیٹرک ہیلپ ہے, ہم ڈاکٹرس اویلیبل ہے ہر جگہ, SMHS میں اویلیبل ہے, سائیکیٹرک ہاسپٹل میں اویلیبل ہے, ہماری ٹیلی کنسلٹیشن لائن اویلیبل ہے, ہمارا ٹیلی مناس ہے, دیٹ از 24/7. تو وہ بھی اویلیبل ہے, وہ وہاں ہمارے کاؤنسلرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, ہم ہیں, وہاں ہم ہیلپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر کوئی نہیں آنا چاہتا ہے, کسی کو اسٹگما ہے, کانچ ونان ہے اگر بہ اور نمن بچہ ات چیزس خاطر یا بہ پانے ات چیزس خاطر اور مے گژھِ مندش مے دپن ہائی یہ نشہ کران, یہ خبر کیا نشے کران. اس چیز کے اسٹگما کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیلی ہیلپ لائن ہے, 24/7 ہے. آج تک ایٹ لیسٹ 50,000 لوگوں نے ہمیں اس پہ کال کیا ہے, لٹرلی ابھی بھی ورکنگ ہے وہ, اس کا نمبر 14416 ہے. تو اگر کسی کو ایشو ہے وہ اس پہ کال کر کے ہیلپ لے سکتا ہے.